السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت کرو اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ عالم سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم عطا فرمایا ہو۔ آپ کو یقین سے یہ معلوم ہے کہ فلاں کام گناہ ہے اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ پہلا کام تو تم یہ کرو کہ یہ ہرگز مت سوچو کہ جب اتنا بڑا عالم یہ گناہ کا کام کر رہا ہے تو لاؤ میں بھی کر لوں، بلکہ تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گناہ سے بچو اور اس کو دیکھ کر تم اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث کے پہلے جملے میں ان لوگوں کی اصلاح فرما دی جن لوگوں کو جب کسی گناہ سے روکا جاتا ہے اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام ناجائز اور گناہ ہے، یہ کام مت کرو، تو وہ لوگ بات ماننے اور سننے کے بجائے فوراً مسالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں عالم بھی تو یہ کام کرتے ہیں، فلاں عالم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر ہی اس استدلال کی جڑ کاٹ دی کہ تمہیں اس عالم کی غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں اس کی صرف اچھائی کی پیروی کرنی ہے۔ وہ اگر گناہ کا کام یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تمہارے دل میں جرت پیدا نہ ہو کہ جب وہ عالم یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذرا سوچو کہ اگر وہ عالم جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا تم بھی اس کے پیچھے جہنم کے راستے پہ جاؤ گے؟ وہ اگر آگ میں کود رہا ہے تو کیا تم بھی کود جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ کے کام میں تم اس کی اتباع کر رہے ہو؟ اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جو سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو، اس کا فتویٰ تو معتبر ہے، اس کا زبان سے بتایا مسئلہ تو معتبر ہے، اس کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں۔ وہ عالم یہی جواب دے گا کہ یہ عمل جائز نہیں، اس لیے تم اس کے بتائے ہوئے مسئلے کی اتباع کرو اور اس کے عمل کی اتباع مت کرو۔ لہذا یہ کہنا کہ فلاں کام جب اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں تو لاؤ میں بھی یہ کام کر لوں، یہ استدلال درست نہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آگ میں کود رہے ہیں، لاؤ میں بھی آگ میں کود جاؤں۔ جیسے یہ طرز استدلال غلط ہے، اسی طرح وہ طرز استدلال بھی غلط ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو، یعنی اس کی لغزش کی اتباع مت کرو۔ بعض لوگ دوسری غلطی پہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم کو کسی غلطی یا گناہ میں مبتلا دیکھے تو بس فوراً اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس سے بدگمان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر تمام علماء کرام کی توہین شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل کے علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کے دوسرے جملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ اگر کوئی عالم گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، جو گوشت پوشت تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے، وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے۔ جو جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ جذبات اس کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نفس تمہارے پاس بھی، اس کے پاس بھی، شیطان تمہارے پیچھے بھی لگا ہوا، اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ پیغمبر ہے اور نہ وہ فرشتہ ہے، بلکہ وہ بھی اس دنیا کا باشندہ ہے، اور جن حالات سے تم گزرتے ہو وہ بھی ان حالات سے گزرتا ہے۔ لہذا یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب وہ انسان تو بشری تقاضے سے کبھی اس سے غلطی بھی ہوگی، کبھی وہ گناہ بھی کرے گا، لہذا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً اس عالم سے برگشتہ ہو جانا اور اس کی طرف سے بدگمان ہو جانا یہ درست نہیں۔
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرو، اس لیے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے۔ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کسی وقت لوٹ آئے گا، اور اگر اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ فلاں شخص صاحب کے دین کا حامل ہے، اس کے ذریعے ہمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے، یہ بیچارہ اس گناہ کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے اس مصیبت سے نکال دیجیے۔ اس دعا کے کرنے سے تمہارا ڈبل فائدہ ہے، ایک دعا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے کا ثواب۔ اور اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوگی، تم اس عالم کی اصلاح کا سبب بن جاؤ گے، پھر اس کے نتیجے میں وہ عالم جتنے نیک کام کرے گا وہ سب تمہارے اعمال نامہ میں بھی لکھے جائیں گے۔ لہذا بلا وجہ دوسروں سے یہ کہہ کر کسی عالم کو بدنام کرنا کہ فلاں بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، وہ تو یہ حرکت کر رہے تھے، اس سے کچھ حاصل نہیں، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کو تو خود چاہیے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے تو وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے کی وجہ سے وہ عالم قابل احترام بن گیا، جس کے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین کافر و مشرک میں ہوں تو کفر اور شرک میں تو ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ بذات خود قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے، تمہارے لیے ان کی اہانت جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک عالم بے عمل بھی ہے تو اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دے، لیکن اس کی بد عملی کی وجہ اس کی توہین مت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علماء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نرا علم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، لیکن یہ بھی فرماتے کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب میرے پاس کوئی عالم آتا ہے تو اگرچہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ فلاں غلطی کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا اور علماء کو بدنام کرتے پھرنا کہ ارے میاں آج کل کے مولوی صاحب ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے، یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے ہی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علماء کو بدنام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب علماء سے اس کا رشتہ توڑ دیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے، ہم جس طرح چاہیں گے ان کو گمراہ کرتے پھریں گے۔ دوستو ایک اللہ والے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب گلا بان سے بکریوں کا رشتہ توڑ دیا تو اب بھیڑیے کے لیے آزادی ہوگی کہ وہ جس طرح چاہے بکریوں کو پھاڑ کھائے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ علماء اکرام کو بدنام کیا جائے، لیکن جو لوگ دیندار ہیں ان کا بھی یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہر وقت علماء کی توہین اور ان کی بے وقاحتی کرتے پھرتے ہیں کہ ارے صاحب علماء کا تو یہ حال ہے، ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوتی ہیں، حالانکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا تو اب تمہیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تمہیں شریعت کے مسائل بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام، پھر تم اس کے پیچھے چلو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا علماء اگرچہ بے عمل نظر آئیں پھر بھی ان کی اس طرح توہین مت کیا کرو، بلکہ ان کے لیے دعا کرو۔ جب تم اس کے حق میں دعا کرو گے تو علم تو اس کے پاس موجود ہے، تمہاری دعا کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور صحیح راستے پر لوٹ آئیں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے؟ میرا حال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ہدیے تحفے لے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، یہ تو اچھا پیشہ ہے، میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالتا ہوں، پکڑے جانے اور جیل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے، مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں پیر بن کر بیٹھ جاؤں، لوگ میرے پاس آئیں، میرے ہاتھ چومیں گے، میرے پاس ہدیے تحفے لائیں گے،
چنانچہ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور ایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا، لمبی تسبیح لے لی، لمبا کرتا پہن لیا اور پیروں جیسا حلیہ بنا لیا اور ذکر اور تسبیح شروع کر دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے، اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مریدوں کو بہت بڑی تعداد ہوگی۔ کوئی ہدیہ لا رہا ہے، کوئی تحفہ لا رہا ہے، خوب نذرانے آ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر بتا دیے کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو۔ اب ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ چونکہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بہت بلند فرما دیا اور کشف و کرامات کا اونچا مقام حاصل ہو۔ ایک روز ان مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس مرتبہ تک پہنچا دیا، ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا شیخ کس مرتبے کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کر کے کشف کے ذریعے اپنے شیخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو شیخ کا درجہ کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارے شیخ اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں لگی۔ آخر کار جا کر شیخ سے ذکر کیا کہ حضرت، ہم نے آپ کا مقام جو ہے وہ تلاش کرنا چاہا، مگر آپ تو اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس وقت شیخ نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں، میں تو اصل میں ایک ڈاکو ہوں اور میں نے دنیا کمانے کی خاطر یہ سارا دھندا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بدولت تمہیں اونچے اونچے مقام عطا فرما دی اور میں تو اسفل السافلین میں ہوں، تمہیں میرا مرتبہ کہاں ملے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاؤ اور کسی دوسرے پیر کو تلاش کرو۔ جب شیخ کے بارے میں یہ باتیں سنی تو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کر اپنے شیخ کے لیے دعا کی، یا اللہ یہ چور ہو یا ڈاکو ہو، لیکن یا اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا وہ اس کے ذریعے عطا فرمایا، اللہ اب آپ اس کی بھی اصلاح فرما دیجیے اور اس کا درجہ بلند کر دیجیے۔ چونکہ وہ مریدین مخلص تھے، اللہ والے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا اور اس کو بھی بلند درجہ عطا فرمایا۔ بہرحال جب کسی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو اس کو بدنام کرنے کی بجائے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔